بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کو القرآن پین کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ کیا کیا کام کرتا ہے اور کیسے کیسے لوگ استعمال اسے کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے یہ گفٹ ملا تھا، میں خود بھی استعمال کرتی ہوں۔ جب مجھے ضرورت پڑ جائے نا، تو کوئی غلطی ہو یا کسی آیت کی سمجھ نہ آ رہی ہو، زبر زیر شاد مد کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو یہ میں اٹھا کے چارج کر کے اس کا پین جو ہے نا، وہ میں خود بھی استعمال کرتی ہوں۔ جب نکالتی ہوں نا تو کھول کے آیت پہ رکھ کے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا غلطی ہے، کون سی آیت کیسے پڑھنی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرتے ہیں اور اس کی مدد اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس میں جو چیزیں ہیں نا، ان میں یہ سب کتابیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہے، ان میں یہ چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گی، بتاؤں گی کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، اس میں نا چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل احادیثیں ہوتی ہیں، جس کو ضرورت ہو تو یہ کھول کے دیکھ کے استعمال کر سکتا ہے۔ اور بھی کتابیں ہیں، یہ قاعدہ ہے، قاعدۃ النورانیات، النورانیات ہے، نورانی قاعدہ ہے۔ اس میں الف با تا سب کچھ لکھا ہوا ہے، جیسے جیسے پڑھنا ہے نا۔ یہ جو پین ہے نا، اس کی مدد سے بندہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ پین ہے، اس کا یہ چارج کرنے والی لیڈ ہے، کسی چارج پہ بھی یہ لگ جائے اور چارج اس سے ہو سکتا ہے۔ یہ چارج کر لے نا تو کافی بندہ سبق پڑھ سکتا ہے۔ جس آیت کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس پہ رکھے، جس قاری کی زبان میں بھی ادھر لکھا ہوا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے، سن کے یاد کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ قاری صاحب کو یا معلمہ کو گھر نہیں بلا سکتے کسی وجہ سے، یا کہ فیس کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو پڑھانے آتا ہے قاری صاحب ہو یا اس کی بیوی ہو قاریہ، تو ان کا بھی پیٹ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، وہ بھی قاری ہیں، تو فیسیں ہوتی ہیں بہت بہت، نہیں بلا سکتے، وہ یہ خرید لینا تو ان کا کام آسان ہو جائے گا۔ خود بخود ہی گھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اپنے قرآن مجید سیدھا کر سکتے ہیں، غلطیاں نکلوا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید پڑھنا ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ علم سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جن لوگوں کو ضرورت ہے نا قرآن مجید پڑھنے کی، الحمدللہ سب کو ضرورت ہے، وہ یہ کتابیں اور یہ قرآن مجید لے لینا، تو اس پین کی مدد سے گھر بیٹھ کے اپنا قرآن مجید کی جو غلطیاں ہیں وہ نکلوا سکتے ہیں اور قرآن مجید سیدھا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بتا رہی تھی کہ یہ نورانی قاعدہ ہے، یہ پہلے پڑھ لینا تو پھر قرآن مجید جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ صحیح مسلم ہے، ریاض الصالحین ہے، اس کی احادیثیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ جس کو چاہیے ہوگی، ضرورت ہوگی تو وہ اس کا مطالعہ کرے اور انشاءاللہ اس میں سے مل جائیں گی۔ اور جب بندے حج پہ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جن کو بلاتا ہے تو حج کے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے جیسے وہ دعائیں ادھر جا کے پڑھتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، اور کیا کیا دعائیں کہاں کہاں پہ پڑھنی ہیں۔ تو اس میں حج کے متعلق سب کچھ ہے، آپ اس میں سے کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ دعائیں جو ہیں نا وہ اس میں ہیں، جو حج کرنے جاتا ہے، حج عمرہ پہ جاتا ہے نا، وہ اسے پڑھ لیں تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر بندے کی اپنی کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی کسی زبان میں بھی بولتا ہے نا، تو ہر زبان میں اسے بندہ ہر زبان جو بھی کوئی کسی کی زبان ہے نا، وہ اسے دیکھ کر سن کر پڑھ سکتا ہے اور معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں ہر زبان کے، ہر ملک کی زبان ہے اس میں لکھی ہوئی، آپ جو چاہیں اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب زبانیں ہیں۔
اس میں اتنی زبانیں ہیں کہ آپ سیکھ سکتے ہیں آرام سکون سے۔ اب یہ قرآن مجید ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس پین کے ساتھ قرآن مجید ہے جس میں سے ہم دیکھ دیکھ کے پڑھیں گے۔ جو ان صاحب کا قاری ہے نا پسندیدہ، اس میں سے یہ سب کچھ اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ کلمہ، یہ فقط قرآن مجید، یہ ترجمہ تفسیر بھی ہے، یہ سب کچھ یہ میں آپ کو پکچر جو دکھا رہی ہوں وہ یہ ہے، اس میں یہ سب کچھ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کو کہتے ہیں الشفا، سورۃ شفا والی۔ جس کسی کو بھی ضرورت ہو 41 دفعہ پڑھ کے نا پانی یا کھانے پہ دم کر کے کھائیں پئیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ کوئی زخم ہو تو کوئی چیز جو دوائی ہوتی ہے اس پہ لگانے والی، اس پر بھی 41 دفعہ پڑھ کر پھونکا جائے یا دوائی لگائی جائے تو اس پہ بھی انشاءاللہ اللہ شفا دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا پین، اور میں یہ آن کرنے لگی ہوں، آپ کو دکھا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قاری باسط ہے، اس پہ میں اس کو ٹچ عبد کروں گی۔ الباسط سورة الفاتحة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اب یہ پڑھا گیا ہے نا، تو اگر والیوم کم کرنا ہو تو یہ اس کا ہے طریقہ کار۔ اگر آپ تھک جائیں یا آپ نے کہیں سٹاپ کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ بٹن دبا دینا ہے، یہ سٹاپ ہو گیا۔ اتنا آسان ہے قرآن مجید پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے نا بہت مشکل ہے۔ قرآن مجید مجھے مشکل نہیں لگتا، میں خود بھی آرام سکون سے پڑھتی ہوں اور دوسروں کو پڑھاتی ہوں۔ اتنا ایزی طریقے سے میں سکھاتی ہوں کہ جو نہیں پڑھ سکتا نا وہ بھی آتا ہے اور آرام سکون سے مجھ سے پڑھتا ہے۔ بڑی بڑی عورتیں ہیں جنہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، بالکل وہ پڑھنا ہی نہیں جانتی تھی، انہیں پڑھایا ہی نہیں گیا، وہ میرے پاس آتی ہیں تو سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں۔ جو نہیں پڑھا ہوا، جس نے نہیں پڑھا وہ کہتے ہیں کہ نصیبوں میں نہیں تھا، نہیں، جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہو جاتا ہے۔ یہ دین کا کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، نصیب میں بھی اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ قرآن مجید یا دین کا کام نہ کریں؟ دین کا کام ہی تو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے یہاں دنیا پہ، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید، نماز، روزہ یہ فرض ہے ہم پہ، خود بھی سیکھیں، اور جو نہیں سیکھ سکا، جو نہیں پڑھ سکا، کوشش کریں کہ ان کو بھی پڑھائیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا کی کامیابی عطا فرمائے اور قرآن مجید پڑھنے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ سب کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں رکھے خوش رکھے، آباد رکھے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔